عزیز طلبا، نرحب بعودتکم الی درس الحدیث من جدید. حیاکم اللہ وبارک اللہ فیکم وفی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی. دعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسهل علینا هذه العلوم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وعتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر. عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعون جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 22واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور جو ہمارے آج کے سبق میں زیر مطالعہ احادیث ہیں ان کا نمبر ہے 3661 سے 3671. آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے براہ راست حدیث کی نصوص کی جانب. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم کتاب الحدود میں تھے اس سے پہلے کتاب کا دروس میں. اب اس کے بعد اس کے اختتام پر کتاب الامارہ والقضاء، یعنی امارت و قضاء کا بیان، اس سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. آتے ہیں الفصل الاول، پہلی فصل، جس میں حدیث نمبر 3661 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی حقیقت میں. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی. ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی، حاکم کی، جو ظاہر ہے مسلمان حاکم صاحب ایمان، تو فقط اطاعنی، تو گویا کہ اس نے میری اطاعت کی. ومن یعص الامیر، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، فقط عصانی، تو اس نے حقیقت میں میری نافرمانی کی. وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، اور جو امام ہے وہ تو ایک اعتبار سے وہ ایک ڈھال ہے. جنتن یقاتل من ورائہ، کہ اس کے ورے یعنی اسی کی ہی پیچھے یا اسی کی ہی کمانڈ میں اسی کی ہی زیر نگرانی قتال کیا جاتا ہے. وَيُتَّقَى بِهِ، اور اسی کی وجہ سے یا بنا پر ہی حملہ آور دشمنوں سے اور بدامنی سے، اس طرح فساد سے بچا جاتا ہے. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، تو اگر وہ حکم دے اللہ سے ڈرنے کا، وَعَدَلَ، اور وہ عدل کرے، انصاف کرے، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، تو اس کے لیے اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے. وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، اور اگر وہ اس سے ہٹ کر حکم کرے، اپنی رعایا کو یا اپنا ملک میں اپنے سلطنت میں حکم نافذ کرے اس سے ہٹ کر، یعنی عدل و انصاف سے، تو فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ، تو پھر جو کچھ وہ کہے گا یا جو کچھ وہ آرڈر دے گا، حکم دے گا، تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا. فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ، تو اسی کا وہ ذمہ دار ہوگا. متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے پہلی، جو کہ میں نے آپ کو اس کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ بھی شو کیا تھا. یہ کتاب الامارہ والقضاء، کتاب الحدود سے ہم منتقل ہوئے ہیں کتاب الامارت اور قضاء میں، یعنی حکومت و سلطنت کے معاملات اور ان کے فیصلے، اس سلسلے میں، اور رعایا پر ان کے بارے میں کیا حقوق ہیں، اور رعایا کے ان پر کیا حقوق ہیں، اور کس طریقے سے شریعت میں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ ہونا چاہیے. تو پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے وہ حدیث، یعنی حدیث کے فوائد میں جملہ جو میں نے بات پہلے بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی
وہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانے، یعنی جب وہ اختلاف سنتے ہیں دین کے معاملے میں تو آگے سے ان کا جواب بڑا ڈٹائی سے ہوتا ہے، اس کو اگنور کرنے کے لیے اور عمل سے بچنے کے لیے، کہ اللہ ہی جانے جی کہ اللہ کا کیا حکم ہے، کب کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ہم کس کو فالو کریں۔ یہ اپنے آپ کو ان کا فرار ہونا عمل سے، اس کی ایک کٹوجتی ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ وہ کس بات میں راضی ہے اور کس بات میں ناراض ہے، تو یہ لوگ یا تو احمق ہیں یا پھر عملاً اللہ تعالیٰ کے رسول کے منکر ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی ایک بات سامنے آ جاتی ہے تو یہ دعویٰ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور انتہائی گستاخانہ انداز ہے یہ دین کے معاملے میں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر قول و فعل میں انسان پر یعنی امتی پر واجب ہے، اور حاکم کی اطاعت خلاف شرع کام میں واجب نہیں۔ ہاں حاکم جو ہے اگر وہ اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی معصیت میں کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر واجب نہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ اور آپ کی ہر قول و فعل میں اطاعت واجب ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آتے ہیں اگلی حدیث ہے 3662، وان ام الحسین، ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قالت وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امر علیکم عبد مجدع، ان امرا اگر امیر بنا دیا جائے، مقرر کر دیا جائے، علیکم تم پر، عبد کوئی غلام، مجدع جو کہ ناک اور کان کٹا ہو، مجدع، یقودکم بکتاب اللہ جو تمہیں تمہاری رہنمائی کرے اللہ کی کتاب کے مطابق، فاسمعوا تو تم اس کو سنو، فاسمعوا لہو واطیعوا اور تم اس کی اطاعت کرو۔ تو گویا کہ حقیقت میں اطاعت اللہ اس کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی ہے، اس کی نہیں ہے، وہ صرف ذریعہ بنا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو دوسری ہم نے پڑھی ہے، حدیث میں الفاظ ان امر علیکم عبد مجدع، اس کو انڈر لائن کیجئے، جیسا کہ ترجمہ میں نے کیا ہے کہ اگر کسی ناک اور کان کٹے غلام کو تم پر امیر مقرر کر دیا جائے، تمہارا حاکم بنا دیا جائے، باقی کلیئر ہے۔ اگلی حدیث ہے 3663، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو، یعنی یہ رویہ اپناؤ تم۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ، خواہ تم پر مقرر کیا جائے، متعین کر دیا جائے، علیکم تم پر، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ کوئی حبشی غلام، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ گویا کہ اس کا جو سر ہو وہ ایک اپنا پھولے ہوئے انگور کی طرح کا ہو۔ اگرچہ اس حبشی کا غلام کا سر جو ہے، یعنی وہ بتائے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا بھی شخص اگر حاکم مقرر کر دے تم پر، یعنی کسی لشکر کا سالار یا کسی حصے کا گورنر یا امیر یا عامل، کسی بھی عہدے میں وہ منصب اس کو مل جائے اور ان کو اس کے تحت لوگ ہوں، تو اس حاکم کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اس امیر کو جو کہ مقرر کیا گیا ہے یا منصب پر جو جس کو منصب دیا گیا ہے، وہ جو ہے اس کی شکل کالا کلوٹا ہو، بدصورت ہو، اس کا جو سر ہے وہ منکے کی طرح ہو، یعنی پھولا ہوا، تو چھوٹا سا سر ہو، تو اس کی بھی اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا ہونی چاہیے اطاعت و فرما برداری۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حدیث اپنا جو 3663 جو پڑھی ہے ہم نے، حدیث کے الفاظ کا ان رأسہ زبیبۃ کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ گویا کہ اس کا سر پھولے ہوئے انگور یا منکا جیسا ہو۔
فائدہ، یعنی اگر امام کے حکم سے کسی لشکر یا کسی علاقہ کا والی اس قسم کا بیوقوف شخص بھی بنا دیا جائے تو بھی امام وقت کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہاں جی، تو بات کلیئر ہے، میں نے آگے کر دی اس کی۔ اس حد تک حکم ہے کہ کوئی فساد یا کوئی کسی قسم کی شورش نہیں ہونی چاہیے حاکم کے خلاف۔ 3664 وان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السمع والطاعۃ، ہاں جی، علی المرء المسلم، کہ بھی مسلمان آدمی پر سمع اور طاعت یعنی سننا حکم کو اور اس کی اطاعت کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ فرض ہے، لازم ہے۔ السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب، اس معاملے میں جس کو وہ پسند کرتا ہو، وکارہا، اور اس معاملے میں بھی جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک کہ اسے نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ اذا امر بمعصیۃ، اگر اسے حکم دیا جائے نافرمانی کا، کسی حکم کا، یعنی شریعت کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، فلا سمع ولا طاعت، تو پھر نہ اس کو سننا ہوگا، یعنی وہ ایسا حکم نہ سننا چاہیے، ولا طاعت، اور نہ ہی اطاعت ہے، نہ ہی اطاعت کرنا ہے اس کی، اس حکم کی۔ تو اس لیے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جیسا کہ آگے بھی یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ قاعدہ ہے اصولی شریعت کا قیامت تک کے لیے، کہ اللہ اس کے پیغمبر کی نافرمانی میں بالکل کسی کی اطاعت نہیں ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان سامنے آ جائے۔ متفق علیہ، جو حدیث متفق علیہ ہے، 3664 حدیث، السمع والطاعت علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ، اس پوری کو انڈر لائن کیجئے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ اس کا ترجمہ، کہ مسلمان شخص پر پسند و ناپسند میں سمع و اطاعت لازم ہے، بشرطے کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ تو حدیث اعضاء سے تقلید ناجائز کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو مقلد لوگ ہیں، ان کی بھی اس معاملے میں جو کہ تقلید ناجائز ہو، شریعت کے منافی ہو، اور لوگ صرف آنکھیں بند کر کے پٹے ڈال کر گلوں میں تو اپنے بڑوں کی باتیں ماننے، اس بات کو اگنور کرتے ہوئے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، یا اس کی اس میں جو اپنا دلیل اللہ اس کے رسول کی طرف سے کیا ہے، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے وہ کچھ کہیں، سیاہ کہیں، سفید کہیں، تو وہ اس کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں تقلید جمود کا جو تقلید کا جو جمود ہے، جامد تقلید، اس کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ڈرنا اور بچنا چاہیے ہر معاملے میں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ 3665، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف۔ دیکھیے ذرا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان سے یہ روایت ہے اور متفق علیہ حدیث۔ آپ یہ جو رافضی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ان کے اعتقادات ہیں، وہ انہی کی بات مان لیں، اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے، جو اللہ کے حکم احکام ہیں، ان پر عمل کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت فی معصیت، کوئی اطاعت نہیں معصیت میں، نافرمانی میں، انما الطاعت فی المعروف، اطاعت صرف امیر کی یا بڑے کی یا والدین کی یا جو بھی استاد وغیرہ ہو، وہ فی المعروف ہے، وہ نیکی کے حکم میں ہوگی، جو شریعت کے منافی کام نہ ہو۔ جی، تو لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف، اس کو بھی ترجمہ اس کا جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ گناہ کے کام میں فرما برداری نہیں، البتہ فرما برداری صرف نیک کام میں ہوگی۔ ہاں جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے اسی باب میں 3666، وعن عبادہ بن الصامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالا، وہ کہتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، علی السمع والطاعت، امیر کی بات یعنی معروف طریقے میں سننے کی،
وطاعتی، اور نہ صرف سننا بلکہ اس پر عمل بھی کرنے کی، اطاعت کرنے کی، فرما برداری کی، فی العسر ہر تنگی میں، والیسر اور ہر آسانی کے حالات میں، تنگی اور آسانی میں، والمنشتی اور خوشی میں، رضامندی کے معاملے میں، والمکرہ اور ناخوشی میں، ناپسندیدگی میں، کہ وہ چیز ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، حالات جو ہے وہ تنگ، اس پر تنگ ہوں یا آسانی یعنی سہولت کے ہوں۔ وَعَلَىٰ آثَارَةٍ عَلَيْنَا، اور اسی طرح ہم نے اس بات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ اپنا اس بات کی بھی ہم نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کیا بیعت، کہ دوسروں کو یعنی اپنے نظر انداز کیے جانے، وَعَلَىٰ آثَارَةٍ عَلَيْنَا یعنی کسی دوسرے کو ہم پر ترجیح دینے پر، کہ ہم اپنے یعنی ہمیں نظر انداز کر دیا جائے اور ہم پر کسی اور کو ترجیح دی جائے کسی بھی معاملے میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو ہم یہاں پہنچے تھے وَعَلَىٰ آثَارَةٍ عَلَيْنَا، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس بات کی بھی بیعت کی کہ ہمیں یعنی اپنے آپ کو، ہمیں اپنے آپ کو نظر انداز کیے جانے اور ہم پر دوسرے لوگوں کو جو ہے کوئی منصب دے کر ہم ترجیح دیے جانے پر بھی، یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو ہمیں اپنا سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اور بالکل اس بارے میں دل میں معمولی بھی جو ہے خلش نہیں ہونی چاہیے یا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کسی اور کو ترجیح دی، حالانکہ ہم زیادہ حقدار تھے۔ تو اس بات بھی ہم نے دل و جان سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم نے اس بات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی کہ امیر کو ہم یعنی نہ، وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ یہ کہ نہ ہم جھگڑیں، نہ ہم آپس میں اپنا اس بارے میں تنازع کریں کسی بھی معاملے میں، اہلہ اس کے جو اہل ہیں یعنی جو امیر وغیرہ ہیں ان کو ہم ان کی مخالفت نہ کریں، اور نہ ہی اپنا حق بات کے معاملے میں مطلب ہے کہ ان کو ساتھ جھگڑا نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی اپنا نزاع وغیرہ نہ کریں، ایسا معاملہ نہ کریٹ کریں۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور ہم حق بات ہی کہیں ہر معاملے میں جہاں کہیں بھی ہم ہوں، أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور نہ ہم ڈریں اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کی حکم احکام کے نفاذ میں اور اس کو ماننے میں، اس کے اللہ کے حکم کے اور اس کے پیغمبر کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہم نہ ڈریں لومۃ لائم کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت سے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی یہی روایت جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ہے، وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، کہ ہم نہ نزاع کریں یعنی اتاریں ہم، یا ہم نہ مخالفت کر کے کسی کو ہٹائیں اس منصب سے، اللہ جو اس کا اہل ہے، اللہ مگر یہ کہ انترو کہ تم دیکھو کفرن کوئی کفر، بواہن واضح کلیئر کفر بالکل جس میں کوئی شک نہ ہو، اندکم اپنے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، فیہ برہان ان کے اس میں دلیل بھی ہو، یعنی کسی دلیل کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ یہ امیر جو ہے یہ صریحاً ایک کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اور کفر کی طرفداری کر رہا ہے، تو ہم اس وقت کے علاوہ یعنی جو کہ ایک دلیل ہو بڑی ہمارے پاس، تو ہم کسی کو بھی اس کے یعنی امارت میں سے کسی امیر کو اس کے منصب سے نہ اتاریں، نہ اس کے خلاف جھگڑا کر کے اس کو اس کے عہدے اور منصب سے ہٹائیں۔ تو یہ آپ نے اس کا سن تو لیا ہوگا مفہوم کیا ہے ساری حدیث کا۔ تو ہر حال میں اگر مسلمان امیر ہے، جیسا کہ آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مخالفت ان کی نہ کریں۔ 3666 حدیث ہے، والمنشۃ والمکرہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، یعنی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم نے بیعت کی آپ کے دست مبارک پر کہ
اس کا مطلب ہے خوشی اور ناخوشی، یعنی رضامندی اور ناراضگی، والمنشتی والمکرہ، رضامندی اور ناراضگی میں ہم نے یعنی ہر صورت میں سمع اور اطاعت پر ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہت ہی یہ احادیث کلیئر ہیں سلسلے میں کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہیں وہ اپنا پورے سلطنت میں یا پورے ملک میں فساد کی آگ، اس میں لوگوں کو جھونکنا اور لوگوں کو اکسانا اور پھر فساد کی لپیٹ میں لانا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ آگے آتے ہیں، ہماری حدیث پڑھنے کے بعد ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مغرب کی ٹائم ہو چکا، اذانیں ہو چکی ہیں، 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم آئیں گے۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، 3667۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کننا اذا بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست آپ کے ہاتھ مبارک پر ہم جب بیعت کرتے تو یقول لنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرماتے، فی ما استطعتم، کہ اس حد تک ہی سمع اور اطاعت ہے جس حد تک تمہارے اندر طاقت ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ فرائض بھی اگر ہوں یا ارکان بھی، تو ان کو بجا لانے میں اگر انسان کی قوت طاقت نہ ہو یا وہ عاجز ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رعایت دی گئی ہے، آسانی اور سہولت جو ہے وہ اسلام کا مزاج ہے، جلب منفعت دفع مضرت۔ تو یہ سمع و طاعت میں تو خاص طور پر اس حد تک ہی ہم سنیں گے بات کو یا اس پر عمل کریں گے جتنی ہمیں طاقت اور قوت ہے، لیکن نافرمانی کے معاملے میں جو ضابطہ ہے اسلام کا وہ کوئی اور ہے، یہ نیکی کے معاملے میں ہے، تو اس کو فرق کرنا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی کے اعمال میں اپنی طاقت کی حد تک عمل بجا لانا ہے، جبکہ گناہ کے کاموں میں ہر صورت میں بچنا ہے۔ گناہ کے کاموں میں یہ نہیں ہے ضابطہ کہ اپنی طاقت کے مطابق بچو اور باقی جو ہے وہ کرتے چلے جاؤ، اس سلسلے میں ضابطہ یہی ہے کہ ہر صورت میں گناہ سے بچنا ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث مطالعہ کی وہ 3667 تھی، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے 3668، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مر رعا من امیر ہی شیئن، کہ جس شخص نے بھی اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز ملاحظہ کی یا دیکھی، یکراہ، جسے وہ ناپسند کرتا ہو، جس شخص نے بھی اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھی جسے وہ ناپسند جانتا ہو، فلیصبر، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، یعنی اس بات پر وہ صبر کا مظاہرہ کرے، فإنہ لیس احد، اس لیے کہ کوئی بھی شخص نہیں ہے ایسا کہ یفارق الجماع، جو کہ جماعت سے الگ ہو جائے، اسلامی جماعت سے، اہل ایمان کی، اہل اسلام کی جماعت سے جو الگ ہو جائے، شبرن، ایک بالشت بھر بھی، فیموت، تو وہ مر جائے پھر اسی حالت میں، الا ماتا میتۃ جاہلیہ، مگر یہ کہ وہ جو موت ہوگی اس کی وہ جاہلیت کی سی موت ہوگی، یعنی وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ بڑی ہی بڑی وعید ہے اس بارے میں، بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے اس سلسلے میں، جو کہ اہل اسلام کی جماعت سے الگ ہو۔ تو اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ ہے شبرن، اس کا مطلب ہے ایک بالشت بار، یعنی ایک سپین۔ اور ان حدیث کے جملہ فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جس امیر کے ہاتھ پر امامت کی بیعت کی ہو تو اس کے ظلم اور بری باتوں پر بھی ایک حد تک صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کی ترقی اتفاق پر موقوف ہے۔ تو اہل اسلام اور اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے۔ کفار جو ہیں وہ زمین میں فساد مچانا اور افتراق اور انتشار وہ مچاتے ہیں، ان کا یہ کام ہے، ان کی یہ طرز عمل ہے، اہل اسلام اور اہل ایمان کا نہیں۔ تو جاہلیت کی موت مرنے سے انسان کو چاہیے کہ وہ الرٹ رہے اور اس سے بچے جہاں تک ممکن ہو سکے،
وہ جماعت سے الگ نہ ہو۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 3669، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من خرج من الطاعت، جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل گیا، وفارق الجماع، اور اہل اسلام کی جماعت کو اس نے چھوڑ دیا، الگ ہو گیا، فماتا، ماتا، تو وہ فماتا، تو اس حال میں وہ مر جائے، اس کی موت آ جائے، تو ماتا میتتن جاہلیتن، تو وہ جاہلیت کی سی موت مرے گا، ماتا میتتن جاہلیتن، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو شخص اطاعت سے نکلے امیر حاکم کی اور پھر جماعت سے بھی الگ ہو، تو اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو ماتا میتتن جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی سی موت مرے گا۔ ومن قاتل تحت رایۃ امیۃ، اور وہ شخص جس نے لڑائی لڑی تحت رایۃ امیۃ، ایسے جھنڈے کے تلے کے جس کو وہ خود اسے پتہ نہیں، بلکہ ایسا یعنی اندھا جھنڈا، اندھا علم، اندھا پرچم، اس کے تلے وہ لڑ رہا ہے، تحت رایۃ امیۃ، کہ جس کے جھنڈے تلے لڑ رہا ہے اس کے بارے میں وہ کلیئر نہیں، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، حق ہے یا باطل ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یغضب لعصبیۃ، اور وہ ناراض ہوتا ہے عصبیت کی بنا پر، غصے میں آتا ہے، غضبناک ہوتا ہے عصبیت کی وجہ سے، اسلام اور دین اور نیک اعمال پر عمل کی وجہ سے نہیں، یا امیر کی اطاعت پر نہیں، بلکہ صرف محض عصبیت، قوم کی عصبیت کی وجہ سے۔ او یدعو لعصبیۃ، یا وہ دعوت دیتا ہے عصبیت کی، استغفر اللہ الیاذ باللہ، عصبیت کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو۔ او ینصر عصبیۃ، یا وہ مدد کرتا ہے عصبیت کے معاملے میں کہ عصبیت پھیلے، فقتل، تو اس حال میں وہ قتل ہو جائے، قتل کر دیا جائے، فقتلۃ جاہلیۃ، تو گویا کہ اس کا جو قتل ہوگا وہ جاہلیت کا قتل ہوگا، والیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ ومن خرج علی امتی بسیفہ، اور جو شخص نکلا، ومن خرج، اور جو نکلا، علی امتی، میری امت پر، بے سیفی، اپنی تلوار سونت کر، تلوار لہراتے ہوئے، تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے، یضرب برہا و فاجرہا، کہ وہ اس تلوار کو چلاتے ہوئے مارتا ہے امت کے نیک لوگوں کو اور فاجر یعنی فاسق فاجر گناہگار لوگوں کو، قصوروار اور بے قصور ہر لوگوں کو، ولا یتحاشا من مؤمنہا، اور اس بارے میں وہ مطلق پرواہ نہیں کرتا کسی مومن کی کہ کہیں مومن جان جو ہے وہ نہ میرے ہاتھوں ختم ہو جائے، قتل ہو جائے۔ ہاں جی، ولا یفی لذی عہد عہدہ، اور نہ ہی وہ نبھاتا ہے معاہد کے عہد کو، ولا یفی، نہ وہ پورا کرتا ہے، نہ اس پرواہ کرتا ہے کسی مومن کی اس تلوار چلاتے ہوئے، اور نہ کسی ذمی کی یعنی معاہد کی، جس نے معاہدہ کیا ہو کسی کے ساتھ تو اس کو بھی تلوار کے نیچے لا کر اسے بھی اس کا کلا کما کرتا چلاتا تلوار کو چلاتا جاتا ہے۔ لا یفی لذی عہد عہدہ، اور نہ وہ پرواہ کرتا ہے، نہ وہ عہد و پیمان کی پاسداری کرتا ہے، لذی عہد، عہد والے کی، عہدہ اس کے عہد کی، یعنی اس کے عہد کی، کسی معاہد کے عہد، جو کسی معاہد یا ذمی کہ عہد کی بھی پاسداری نہیں کرتا اور تلوار سے اس کو بھی مار دیتا ہے، فلیس منی، تو ایسا شخص جو ہے وہ مجھ سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں، ولست منہ، اور نہ میں اس سے ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرا اس کا کوئی بھی کسی قسم کا تعلق نہیں اور میں اس سے بری ہوں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جس میں الفاظ من قاتل تحت رایۃ امیۃ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ ہے جو شخص اندھے پرچم تلے قتال کرے، اندھا بن کر اور اندھا بغیر سوچے سمجھے،
کوئی پتہ نہیں کہ میں کس کی طرف سے کس کے خلاف لڑ رہا ہوں، یہ بھی پتہ نہیں، بس لوگوں میں بلوا ہے، چاہتا ہے کہ فساد ہو، انتشار ہو اور قتل و غارت ہو، ولیعذ باللہ۔ تو معلوم ہوا، یہ بھی معلوم ہوا حدیث سے کہ مسلمانوں پر اپنا امام مقرر کرنا واجب ہے، یعنی بغیر امام کے کوئی بھی قوم، وہ تو شتر بے مہار ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں، اور جنگل کا قانون ہے، وہاں جو چاہے جس کو چاہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بحث پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اس فساد اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے، بچنے کے لیے مسلمانوں کو اپنا امام مقرر کرنا لازمی ہے، اپنا خاتمہ بالخیر کے لیے بھی اور اس وعید سے بچنے کے لیے بھی جو کہ حدیث میں آئی ہے کہ وہ مر جائے گا جاہلیت کی سی موت۔ تو جو بھی مستحق سمجھے، جس کو بھی مستحق سمجھیں اہل ایمان، ہر صورت میں فوری طور پر اس کو اپنا والی یا حکمران پکڑ لیں، بنا لیں، ورنہ جاہلیت کی موت ہوگی، ولیعذ باللہ۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس عزیز طلبہ، ہمارے پاس 3670 وعن عوف بن مالک الاشجعی، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بڑی معروف حدیث ہے، صحیح مسلم کی مروی ہے، روایت ہے کہ ان رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار ائمتکم الذین تحبونہم، تم میں سے بہتر ائمہ، حکمران، تمہارے امام وہ ہیں، خیار ائمتکم الذین، وہ ہیں، تحبونہم، جن سے تم محبت کرتے ہو، جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، وَيُحِبُّونَكُمْ، اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، یعنی تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم محبت انہی سے کرو گے جو تمہارے حقوق کی، انصاف کی پاسداری کرے، اور امن جو ہے وفا کرے، خیر خواہی کرے عوام کی، تو عوام بھی انہی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، اور تم ان کے حق میں دعا کرتے ہو، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ، اور تمہارے حکام جو کہ شریر ترین ہیں تمہارے، وہ ہیں یُتُبْغِضُونَهُمْ، کہ جن سے تم نفرت کرتے ہو، تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، اور وہ تم سے بغض یا نفرت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی بھی وجہ ہوگی کہ وہ ظلم ہوگا حکام کی طرف سے، رعایا پر بے انصافی ہوگی، زیادتی ہوگی، حقوق کی تلفی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جس سے عوام جو ہے وہ نفرت کرتی ہے حاکم سے۔ وَتَلْعَنُونَهُمْ، اور وہ کہ جن پر تم لعنتیں بھیجتے ہو، پھٹکاریں لعنت کرتے ہو، وَيَلْعَنُونَكُمْ، اور وہ تم پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو قالا، تو راوی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو قلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ننابذهم عند ذلك، تو اگر یہ صورتحال یہاں تک پہنچ جائے کہ ہم ان پر لعنت کریں اور وہ ہم پر لعنت کریں، تو کیا ہم انہیں نیچے ہی نہ اتار دیں، ان کے عہدے سے، ان کے منصب سے ان کو پکڑ کر نیچے اتار دیں؟ افلا ننابذهم عند ذلك، ایسے وقت میں ہم ان کو ان کے عہدے سے ہٹا نہ دیں؟ قال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک کہ وہ تمہارے اندر رہ کر نماز قائم کریں، قائم کریں اور قائم کرنے کا اہتمام بھی کریں، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ نماز قائم کروائیں۔ لا، دو دفعہ فرمایا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک کہ وہ تمہارے اندر نماز قائم کریں یا نماز قائم کروانے کا اہتمام و انتظام کریں۔ الا، آگاہ رہو، خبردار، من ولی علیہ والن، کہ وہ شخص کے جس پر کوئی والی مقرر کیا گیا، متعین کیا گیا، حکمران یا اپنا گورنر وغیرہ، فراؤ، تو وہ اس میں دیکھے، یاتی، ایسی چیز جو کہ وہ ارتکاب کرتا ہے، شیئن، کسی ایسی چیز کا، من معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں سے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں سے کوئی چیز جو ہے اس پر سر انجام دیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِن مَّعْصِيَةِ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ دل سے نفرت کرے اس عمل سے جو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو آیا یا مرتکب ہوا، تو اس پر وہ اس سے نفرت کرے، اس کو ناپسند کرے، اس عمل کو۔
ولا ینزعن یدم من طاعت، اور لیکن ہرگز اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھینچے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایسا جو شخص ہے وہ اپنا معصوم عن الخطا تو نہیں، اس سے خطائیں بھی ہوں گی، لیکن اگر وہ نماز پڑھتا یا نماز کا اہتمام کرواتا یا مسلمان ہے، تو اس کی کوئی غلطی اگر سامنے آ جائے جو کہ ناپسندیدہ ہو معصیت میں سے، تو اس پر وقتی طور پر آپ جو ہے وہ اس کو ناپسند کریں، دل سے کراہت کریں اس سے، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچیں۔ اگر وہ حکم دیتا ہے اور معروف طریقے کا تو اس کو اس بجا لائے اور اس کے خلاف بغاوت ہرگز نہ کرے، نہ نافرمانی کرے۔ تو بعض لوگ جو ہیں چند ایک جانبی حکمرانوں اور حکام کے جو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی حد تک وہ شریعت کے منافی بھی ہوں، لیکن محض ان چیزوں پر ایک بغاوت کھڑی کر دینا اور پورے ملک کو اس میں اس انتشار اور افتراق اور نقصان دہ صورتحال سے دوچار کرنا، یہ عقل مندی نہیں بلکہ یہ خلاف شرع ہے۔ تو اس سلسلے میں ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، اس کو سمجھنا انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ مزید زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں اس پر تو وقت بہت لگے گا۔ آتے ہیں آگے، اگلی حدیث ہے ہمارے پاس 3671، اور یہ غالباً ہماری آج کی جو ہے وہ آخری حدیث ہے۔ تو حدیث طلبہ جو حدیث ہم نے پڑھی اس کے من جملہ فوائد میں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دل میں برائی کو برا جاننا بھی ایک مرحلہ ہے، یعنی ایک سٹیپ ہے، مگر یہ اضعف الایمان ہے، جیسا کہ ایمان کا بہت کمزور ترین یہ معاملہ ہے، حصہ ہے۔ حاکم اور رعیت میں محبت کی بنیاد پر ملک کا انتظام اچھا چلتا ہے، مگر بغض اور نفرت کی بنا پر ملک میں انارکی اور بد انتظامی بڑھتی ہے۔ تو بہرحال اس سے جہاں تک ہو سکے بچا جانا چاہیے۔ حدیث 3671، یہ حدیث آ گئی ہے وان ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون علیکم امرا کہ تم پر ایسے بھی حکمران آئیں گے، ہاں جی، تمہارے والی، تمہارے حکام، تعرفون و تنکرون، جن کے کچھ اعمال کو تم اچھا بھی سمجھو گے اور جن کے کچھ اعمال جو ہوں گے وہ تنکرون، تم ان کو ناپسند بھی کرو گے۔ تو فمن انکرا فقط بریا، تو جس نے انکار کیا ایسے اعمال کا جو معصیت پر مبنی ہے، غلط ہیں، گناہ ہیں، تو جس نے انکار کیا اس کا تو فقط باریا، تو وہ اس نے بچا لیا اپنے آپ کو نفاق سے اور اپنے آپ کو اس نے اپنا گناہ سے بچا لیا۔ ومن کارہا، اور جس نے اس کو ناپسند جانا دل میں، فقط سالما، تو وہ بھی بچ گیا۔ ولیکن من راضی و تابع، اور لیکن وہ شخص کہ جو کھلم کھلا ان معاملات جو کہ غلط ہیں ان پہ راضی ہو جائے اور حکمرانوں کی کو فالو کرے، باقاعدہ وہ بات بھی ماننے اور ان پر حکم عمل بھی کرے، تو یہاں تک جب پہنچے آپ تو قالو، فوراً صحابہ نے یہ کہا کہ فلا نقاتلہم، تو کیا پھر اس وقت ہم ان سے قتال نہ کریں، لڑائی نہ کریں ایسے حالات میں حکمرانوں سے؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھیں، لا ما صلو، جب تک کہ نہیں ان کے خلاف آپ نے بغاوت نہیں کرنی، نہ خروج کرنا ہے نہ نکلنا ہے، جب تک کہ وہ نماز ادا کریں۔ تو ای من کارہا بقلبہ و انکر بقلبہ، یعنی مراد جو ہے انکار کرنا یا ناپسند جاننا وہ دل سے ہوگا، اور دل سے انکار اور دل سے اس کا کسی کو ناپسند کرنا ایسے حالات میں کہ فتنے کا خدشہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اسی پر ہی، جیسا کہ ایک حدیث بھی آتی ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو غلطی کسی کی یا گناہ دیکھے بظاہر بالکل واضح کلیئر تو اس کو روکے اپنے ہاتھ سے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں تو منہ سے، زبان سے روکے، منع کرے، فإن لم یستطع، اگر ایسے بھی حالات نہ ہوں تو فبقلبہ، تو دل میں ہی برا جانے، فذلک ضعف الایمان، تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے،
لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ وہ مومن ہے، وہ شخص ایمان سے خارج نہیں، اور حالات کو دیکھ کر حکمت عملی اور مصلحت کے تحت انسان کو عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ پہلی حدیثیں گزر چکی ہیں۔ جب تک کہ کفر صریح کفر نہ ہو اس وقت تک امام کے خلاف خروج کرنا یہ غلط اور ناجائز ہے۔ تو حدیث کے الفاظ فمن انکرا، تو عزیز طلبہ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس کے الفاظ فمن انکرا فقط بریا ومن کریا فقط سالما کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، اور ترجمہ اس کا صحیح طریقے سے سن لیجئے کہ تو جس نے انکار کیا یعنی ان کی برائیاں کھل کر بیان کی، جس نے انکار کیا یعنی ان کی برائیاں کھل کر بیان کی تو وہ پاک ہوا۔ فمن انکرا فقط باریا ومن کارہا فقط سالما، اور جس نے مکروہ جانا یعنی ناپسند جانا یعنی ان کی زیادتیوں اور برائیوں کو دل سے برا جانا تو وہ بچ گیا۔ تو ایک غلطی کو غلط تو کہنا چاہیے نا، ایک شخص ہے والی حکمران ہے، وہ ایک گناہ کر رہا ہے تو آدمی چپ ہو جائے نہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا، صرف خروج نہیں کرنا اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، بغاوت علم بلند نہیں کرنا، لیکن اس کی غلطی کو یہ غلط کہنا ہے، اور جو کہے کہ ہو سکتا ہے میں فوراً پکڑا جاؤں اور اس خاتمہ ہو جائے، اس پر اس حد تک معاملہ پہنچ جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جان بچانے کی خاطر اس کو دل میں برا جان لے، تو اس حد تک اس کو چھوٹ ہے، لیکن دل میں ضرور برا جانے، یہ نہ سمجھے کہ وہ دل میں برا جانے سے مراد یہ ہے کہ اس پر راضی ہو جائے، نہیں، دل سے انتہائی نفرت کرے تو انتہائی پریشان رہے، اور جب بھی موقع ملے تو اس کو لوگوں کے سامنے بھی کہے کہ یہ غلط بات ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ مصلحت کے تحت اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یا دنگا و فساد یا اپنا انارکی کو پھیلانے یا فساد پھیلانے کے بجائے کہ وہ پھیلنے کی صورت میں آدمی خاموش ہو جائے سر دست، جب موقع پائے اس وقت پھر اس کا اظہار کرے، یا یہ ہے کہ بالکل کفر بواح یعنی واضح کفر جو ہے وہ نہ وہ مرتکب ہو اس کا، تو اس وقت تک جو ہے وہ آدمی اس کو برداشت کرے اور صبر کرے اس پر۔ یہ احادیث جو ہے ہمیں اس بات کا یعنی اجتماعی جو فوائد ہیں، اسلام نے اس کو ہم ہر صورت میں ترجیح دی ہے کہ امت میں انتشار اور امت میں فساد اور اس سے بچنا ہے جہاں تک ہو سکے۔ وما توفیقنا الا باللہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو سبق ہے یہ اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔